لاسٹ پروگرام میں آپ دیکھیں نا، وہ میں نے بتایا تھا زمزم کے پانی میں نا نمک ڈال کے تو آپ آنکھوں میں ڈالیں، تو کئی لوگوں نے کمنٹ کیا یہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو پھر میں نے یہ کتنے عرصے سے کروا رہا ہوں، پھر میں نے ایک پروگرام میں خود ڈال کے دکھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ جن کی نزدیک کی نظر کمزور ہے اس کے لیے تو اتنا افیکٹو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں نمک کیا کر جائے گا۔ ویلکم بیک۔ اب ہم پیٹ کے درد کی وجہ سے، بلوٹنگ کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے جو سر میں درد اٹھتا ہے اس کے علاج کے بارے میں آپ پوچھیں گے۔ جی فرحان صاحب۔ اس میں ایسا ہوتا ہے، یہ جو نمک کی بات چل رہی تھی ہماری، یہ نمک ہے۔ پہلے جو حکما ہوتے تھے نا، وہ جب کوئی پیشنٹ آتا تھا تو پہلے دوائی ایسی دیتے تھے جس سے وامٹنگ آئے یا سٹول پاس ہو تاکہ سٹمک خالی ہو جائے، اس کے بعد جب دوائی دی جائے گی تو زیادہ اثر کرے گی۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں ایسے افراد جن کو بالکل وامٹنگ ہوتی نہیں ہے، ایسے افراد جن کو وامٹنگ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے افراد کے لیے یہ نمک جو ہے اب نعمت سے کم نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ مہینے 2 مہینے بعد نا ایک گلاس لیں، اس کے اندر 1 یا 2 چمچ نا نمک کے ڈالیں، 1 چمچ بڑا ڈال لیں، کافی ہے، ہلائیں، اس کے بعد اس کو پی لیں۔ پینے سے کیا ہوگا، یا تو وامٹنگ آ جائے گی تھوڑی دیر بعد، یا بلڈ پریشر ہو جائے گا، یا نہیں بلڈ پریشر، اچھا کیسی بات ہے، اسے بلڈ پریشر نہیں، یہ خون کی سرکولیشن کو تیز کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جن کا پہلے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ نہ کریں، جن کا بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا، عام لوگ سن لیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں جن کا بلڈ پریشر آلریڈی ہائی رہتا ہے اس نے نہیں کرنا ہے، یہ دوسرے بندوں نے کرنا ہے۔ دوسرا ایک اور فائدہ ہے، آپ صبح اٹھیں، اٹھتے ہی 1 گلاس گرم پانی لیں، اس میں یہ ڈال کے نا پی لیں، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پیٹ صاف ہو جائے گا۔ یعنی کہ 2 فائدے ہیں گیسٹرک میں بھی اور وامٹنگ لانے کے لیے۔ کتنا چمچ ڈالا 1 گلاس؟ 1 چمچ کافی ہے، اس کو مکس کر لیں، کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ تو ہمیں ویسے نمک سے بھی اتنا ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو علاج اور طب کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب افادیت ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر لاسٹ پروگرام میں آپ دیکھیں نا، وہ میں نے بتایا تھا زمزم کے پانی میں نا نمک ڈال کے تو آپ آنکھوں میں ڈالیں، تو کئی لوگوں نے کمنٹ کیا یہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو پھر میں نے یہ کتنے عرصے سے کروا رہا ہوں، پھر میں نے ایک پروگرام میں خود ڈال کے دکھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ جن کی نزدیک کی نظر کمزور ہے اس کے لیے تو اتنا افیکٹو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں نمک کیا کر جائے گا، کچھ نہیں کرتا۔ اب سٹمک کے لیے اکثر اوقات جو سٹمک کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے سر درد ہے وہ نہیں جلدی جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو ایسے افراد ہیں جو میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے، تو شوگر والے پیشنٹ ہیں، تو ایسے افراد یہ بھی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہرڑ چھلکے، صرف چھلکا اس کا لینا ہے، گٹھلی نکال دینی ہے 50 گرام، اس کے بعد آملہ جو ہے یہ بھی یہ 100 گرام گٹھلی کے بغیر، اس کے بعد یہ بھیڑا جو ہے یہ 50 گرام، یہ بھی صرف اور صرف گٹھلی کے بغیر چھلکے لینے ہیں۔ اس کا فائن پاؤڈر کر کے نا رات کو آدھا چمچ پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، اچھا بہترین رزلٹ ہے۔ ہاں جی، پاؤڈر، یا اس کو ہلکا سا کوٹ لیں، دڑپڑ کر لیں، وہ رات کو بھگو دیں، صبح پی لیں۔ دوسرے نمبر پہ آج کل جو موسم چل رہا ہے، گرمی کی وجہ سے سر درد جو ہوتا ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ جو ہم نا بعض اوقات ٹینشن یا میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی، اس میں کیا کریں، ٹینشن میں کیوں ہوتا ہے؟ اب ٹینشن میں جب انسان ہوتا ہے اس میں کیا کرے، چپ کر کے جا کے کمرے میں لائٹ بند کرے اور تھوڑی دیر لیٹ جائے۔ یہ نیند کی کمی بھی بہت بڑا سبب ہے۔ جیسے آپ بہت زیادہ ورکنگ کرتی ہیں، بعض اوقات 3-3 4-4 پروگرام کرتی ہیں، آپ تھک گئی ہیں، نیند پوری نہیں، گاڑی میں سو رہی ہوں، کبھی ادھر سو رہی ہوں، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے نا، سر درد ہوتا ہے نا، تو جب آپ سوئیں گی، سو کے اٹھیں گی تو آپ بالکل فریش ہو جائیں گے۔ جب آپ کا سر درد نہ ہٹ رہا ہو تو آپ سب سے پہلا کام ریسٹ کریں، تھوڑی دیر آپ سو جائیں گے نا تو آپ کا سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، نیند کہتی ہے، بلاتی ہے اپنی طرف، کہتی ہے آؤ میری طرف آؤ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے پھر بندہ سونے جاتا، نیند بھی نہیں آتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ بڑا بہترین ہے کہ آپ نا اس کا یہ لیں، یہ آلو بخارا لے لیں 3 عدد، اور املی لے لیں، اس کے جتنا آلو بخارا اتنی املی لے لیں، اور اتنی ہی زرشک لے لیں، رات کو بھگو کے تو اس کا پانی آپ پئیں۔ جب اس کا آپ پانی پئیں گے نا صبح مسل کے پون کے، یہ گرمی والے سر درد کے لیے، نکاحت کے لیے، نیند کی کمی کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ کو فوری طور پہ نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ ان میں سے کسی ایک چیز میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے کیا؟ جی جی بالکل، یہ اس میں بہت ساری چیزیں تقریباً آ جاتی ہیں، اور یہ جو آپ کو بتایا نا یہ جو زرشک ہے یہ تو کمال کی چیز ہے، یہ تو استعمال کرنی چاہیے نکاحت کے لیے، کمزوری کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیں یہ سرسوں آئل پڑا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ پتہ نہیں کس لیے رکھا ہے، یہ بھی سر درد کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ جب پہلے سر درد لوگوں کے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ گھروں میں سر کے اوپر مالش ہوتی تھی۔ آپ کا سر درد کر رہا ہے، آپ یہ سرسوں کا تیل لے لیں یا دیسی گھی لے لیں، آپ یہاں پہ آہستہ آہستہ مساج کریں، پھر یہ گردن پہ یہاں آہستہ آہستہ مساج کریں، ٹھیک ہے، گرم کر کے ایسی سادہ نیم گرم سا کر لیں ہلکا سا۔ پھر جب مالش کرنی ہے، اب یہ پورے جو ہوتے ہیں اس سے اچھی طرح سر میں نا کسی سے مالش کروائیں، آپ ایسی گہری نیند سوئیں گے، آپ کو پتہ آپ کہیں گے واقعی مجھے سکون ہو گیا۔
دوسرے نمبر پہ یہی تیل اس کا اتنا اچھا فائدہ ہے، آپ رات کو سوتے وقت جو ایسے افراد جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، ہم لیٹے رہتے ہیں نیند نہیں آتی، یہ آپ کام کر لیں، ایک تو مالش کروائیں، دوسرا ناف جو ہوتی ہے ہماری ناف میں اتنا سا تیل ڈال کے اس کو آہستہ آہستہ جذب کر لیں، جذب کرنے کے بعد کبھی زیتون لے لیں، کبھی سرسوں کا لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے لگا لیں، پھر آپ یہ انگلی کے ساتھ ناک میں کانوں میں لگا کے سوئیں، ٹھیک 5 سے 10 منٹ بعد نیند آ جائے گی، اور نیند اتنی سکون کی آئے گی کہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ روٹین سے کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں کا علاج یہ صرف یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات آپ کی صحیح ہے، جب تک نیند پوری نہیں ہوگی انسان کی، انسان کے سر کے درد اور اس کی پریشانیاں، اس کی بیماریاں اس کے جسم سے کبھی دور نہیں ہوں گی۔ وہ جو لیونڈر آئل ہوتا ہے بالکل، اس کا کیا افادیت ہے؟ سر درد کے لیے کوئی کام کی چیز ہے؟ بہترین چیز ہے، اگر بچوں کو نیند نہ آ رہی ہو وہ شاور میں ڈالیں تھوڑا سا، تو وہ اس کے ساتھ سر درد کے لیے تو وہ بہترین افیکٹو ہے۔ اچھا کیسی بات، وہ پی بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، دیکھیں نا مستخدوس کھا رہے ہیں تو آئل نہیں ہم پی سکتے، آئل اگر ہم پئیں گے تو اس سے اور جلدی افادیت آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جڑی بوٹی ڈائریکٹ آپ جب جوشاندہ بناتے ہیں اس کا رزلٹ ڈبل ہو جاتا ہے، کیوا کی صورت میں زیادہ اثر کرتی ہے، تو اس کا آئل آپ آہستہ آہستہ مساج بھی کر سکتی ہیں، جیسے میں نے سرسوں کا آئل بتایا، آپ یہاں پہ مساج کروائیں، یہاں میں مساج کروائیں، بہترین نیند آئے گی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ ناف میں ڈال سکتی ہیں، اس کو سونگنے سے بھی اروما آتا ہے۔ سونگنی، اب دیکھیں استخدوس کو دماغ کا جھاڑو کہا گیا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کا آپریٹ تھا، انہوں نے آپریٹ نہیں کروایا، آپریٹ کی وجہ سے وہ ڈر رہے تھے کہ یہ اور مسئلہ نہ بن جائے، کلاٹ تھا ہلکا سا، تو یقین کریں صرف استخدوس کا کہوا دیا اور ساتھ انہیں کانسٹیپیشن کا ایشو تھا، کیسٹر آئل دیا، الحمدللہ آج بڑی دعائیں دیتی ہیں، آج 4-5 سال کا عرصہ ہو گیا، بالکل فٹ چل رہے ہیں۔ تو مقصد کہنا ہے کہ ان میں بہت اچھا علاج ہے اگر ہمیں اس کا صحیح پتہ ہو۔ کسی کا اگر برین ہیمریج کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو درد رہتا ہے، کوئی سر کا آپریشن ہوا ہے، کوئی ایسی چیزیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں سیف ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ افیکٹو ہیں، لیکن میں ایک بات ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں، کوئی بھی نسخہ ہے اگر آپ کو اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے قریب کو اچھا معالج ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، صحیح چیزیں نہیں ملی، خود سے آپ ڈاکٹر نہ بنیں، ٹھیک ہے۔ زندگی جو ہے یہ ایک بار ہی ملتی ہے، تو اپنے اوپر تجربات نہ کریں، اور کبھی کسی ایسے طبیب یا ایسی وہ ویڈیو دیکھ کے استعمال نہ کریں جو عام روٹین میں صرف فیم حاصل کرنے کے لیے یا ویوز کے لیے کوئی بھی چیز بتائی جاتی ہے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا، تو ایسے جو ہیں ٹوٹکوں سے بچیں، نسخہ جات استعمال کریں، معالج سے پوچھ کے استعمال کریں، معالج سے مشورہ کر کے پھر استعمال کریں، تو یہ بڑے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ تو آپ لوگ جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے پاس ڈگری ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کو نالج ہے۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں تو سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ جو بسوں پہ، ٹرینوں میں وہ پھکینی بیچنے کے لیے چڑھ جاتے ہیں، 20 روپے پھکی، 20 روپے پھکی، 3 لیں گے تو پھر 80 روپے پھکی، 80 روپے کا۔ یار ان لوگوں پہ آپ یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ خدا رہا اپنی زندگی پہ واقعی ایکسپیریمنٹ مت کریں، ان کی بات صحیح ہے، آپ کو جو زندگی ملی ہے نا اس کو تجربات کے لیے نہیں سامنے رکھ دیں اپنی زندگی کو، جن پہ آپ کو بھروسہ ہے، جن چیزوں کی آپ کو نالج ہے، پھر آپ وہ چیزیں کھائیں، مگر واقعی کسی صحیح طبیب سے پوچھیں، مشورہ کریں، جو آپ کے قریبی طبیب، کوئی آپ کے جن کا آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے، ان سے آپ جائیں، ملیں، ملاقات کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، اور اس کے بعد آپ چیزیں استعمال کریں، اور آپ کو وہ وقت بھی بتائیں گے کس وقت تک استعمال کریں، کتنے دن استعمال کریں، کس طرح استعمال کریں۔ بہت سی چیزیں کچھ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کچھ کھانے کے بیچ میں، کچھ ناشتے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی، وہ سب بھی طریقہ پوچھیں۔ مگر یس، ہم نے آپ کو وہ طریقے اور وہ دوائیاں یہاں پہ بتائی ہیں جو ہر گھر میں ایزیلی آپ علاج کر سکیں، جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ ایک بات آپ نے جو بات بتائی نا ابھی، کیا نسخہ اکثر لوگ نا ڈاکٹر یا طبیب سے دوائی لے کے جاتے ہیں، کئی تو وہ دی ہوتی ہے 2 ہفتے کی، تو 2 دن کھا کے طبیعت سیٹ ہوئی تو چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ سالہ سال کھائی جاتے ہیں، گرمی سردی ایک ہی دوائی۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر جو طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ کے استعمال شروع کریں، اس سے پوچھ کے ہی بند کریں، وہ صحیح جانتا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کے لیے کتنے ہفتے دوائی کھانی ہے۔ اکثر اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، آج چیک کروا گئے دوبارہ سال بعد ہے، حکیم صاحب ہم اس وقت سے یہی کہوا پی رہے ہیں، اب اس میں دسمبر بھی آیا، جنوری بھی آیا، اس میں جون جولائی بھی آیا، اب فل گرمی میں وہی پی رہے ہیں، سردی میں بھی۔ ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں 4 موسم ہیں، انسان کے بھی 4 مزاج ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، علاج ہی 4 مزاج کے حساب سے اور کرتے ہیں۔ موسم کے حوالے سے ہم چیز بتاتے ہیں، ہر موسم میں چیزیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی چیز سردی گرمی میں استعمال نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ کو ملیں گے اگلے کسی پروگرام میں فرحان صاحب کے ساتھ اور نسخے لے کے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔